کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جماعت اپنے مخلص بانیوں سے اور کارکنان سے پہچانی جاتی ہے۔ حضرت مولانا سید اسجد مدنی مدد اللہ العالی نے آپ کے سامنے آپ کے اکابر کی خدمات کی ایک جھلک پیش کی ہے۔ ان کی ذات میں جو خوبیاں تھیں وہ پیش کی ہیں، اس سے آپ جمعیت کو، اس کے کاج کو آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ اور خلاصہ کلام یہ ہے جس کی طرف مولانا نے بار بار متنبہ کیا کہ محض اللہ کی رضا کے لیے خلوص و للہیت کے ساتھ کام کیا جائے۔ اگر ہم نے اپنے اکابر کی اس روش کو اختیار کیا تو یاد رکھیے اللہ نے جو مقبولیت ان کو عطا کی تھی، خدا وہ مقبولیت آپ کو بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو کام ان سے لیے، اللہ اس طرح کے عظیم کام آپ سے بھی لے سکتا ہے۔ لیکن ہماری حالت اس کے برعکس ہے۔ میں اپنے دل کا درد رکھنا چاہتا ہوں، آج ہم جمعیت کے کسی عہدے پر فائز ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس سے چپکے رہیں، چاہے جائز طریقے سے ہو چاہے ناجائز طریقے سے، چاہے اصولوں کو روند کر کے ہم اپنے عہدے کو بچانے میں کامیاب ہوں، چاہے جمعیت کی تاریخ کو مسخ کر کے اپنے اکابر کے کردار کو پیروں تلے روند کر اپنے عہدے کو بچانے میں کامیاب ہوں، تو ہم عہدے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس اور دکھ کی بات ہے۔ میں ہر دفعہ آپ کو اس پر متنبہ کرتا ہوں، دیکھو عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کبھی اپنے مخلص بندوں کو بے عزت اور ذلیل نہیں کرتا۔ آج ہم جمعیت سے جڑ کے کام کر رہے ہیں، کل کوئی اور ساتھی آگے بڑھے گا، اللہ ہمیں کام کے دوسرے میدان دے گا۔ لیکن ہم اپنے اندر خلوص تو پیدا کریں، ہم اپنے اندر للہیت تو پیدا کریں، ہم اپنے اندر کام کرنے کا وہ جذبہ پیدا کریں جس کی طرف حضرت مولانا نے ہمیں متنبہ کیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، جمعیت علماء کوئی تنظیم اور جماعت نہیں ہے، بلکہ جمعیت علماء ایک تحریک ہے، ایک جہد مسلسل ہے، ایک ایسی جماعت کا نام ہے جس سے وابستہ افراد ہمیشہ اپنے کردار کو، اپنی قومی ملی ذمہ داریوں کو پیش کرتے رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ میں دو تین باتوں کی طرف آپ کو اور متنبہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں حضرت کے آنے سے پہلے۔ ابھی حضرت مولانا اسجد مدنی صاحب نے ایک واقعہ سنایا آپ کو کہ جمعیت کی اہمیت ہم سے زیادہ دوسروں کی نظروں میں ہے۔ اس کی وجہ ہمارا وہ اصول ہے اور وہ دستور ہے جو ہمیں ہمارے اکابر نے دیا۔ یاد رکھیے، جمعیت العلماء فرقہ پرستی کو اس ملک کے لیے زہر سمجھتی ہے، اور جمعیت نے ہر طرح کی فرقہ پرستی کی مخالفت کی ہے۔ ہم جس طرح ہندو فرقہ پرستی کو غلط کہتے ہیں، اسی طرح ہم مسلم فرقہ پرستی کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے کی ہے۔ ہمارے علاوہ کوئی نہیں تھا جو پاکستان بننے اور ہندوستان کے بٹوارے کی مخالفت کرتا۔ کیوں ہم اس کو مسلم فرقہ پرستی سے تعبیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک تقسیم ہو گیا ہے۔ اگر ہندو فرقہ پرستی کو نہیں روکا گیا تو یہ ملک پھر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ جمعیت العلماء کے برکت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جذباتی نعرے لگا کر آپ کا مس یوز کرنے کے لیے تیار ہوں گے، کیونکہ آج میدان میں آپ ہیں۔
یاد رکھیے کسی کے پاس کام کرنے والے افراد نہیں ہیں، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ وہ جمعیت کے لوگوں کو استعمال کرے۔ ہمیں اپنی اس سوچ کو ذہن میں رکھنا ہے کہ فرقہ پرستی کی آواز اگر کوئی لگاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کل بھی نہیں تھے، آج بھی نہیں ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ آپ کو اپنے اکابر کی سوچ سے جڑے رہنا ہے۔ یہ مت دیکھیے کہ لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کون کر رہا ہے۔ جمعیت علماء کا ہمیشہ سے مزاج رہا ہے کہ اس نے کبھی مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ نہیں کیا۔ اس نے ہوش کو پسے پشت ڈال کر کے جوش سے کام نہیں لیا ہے۔ اگر جوش سے کام لیا بھی ہے تو ہوش کو اپنے ساتھ باقی رکھا ہے، لیکن ملک کو اور قوم کو تباہ ہونے کے لیے جوش کے اور جذبات کے حوالے کیا ہو، جمعیت کی تاریخ میں نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ کبھی ایسا ہوگا۔ آپ کو اس پر بہت مضبوطی سے کاربند رہنا ہے۔ بہت سی سیاسی جماعتیں کھڑی ہو رہی ہیں، اور میں جانتا ہوں یو پی میں جمعیت العلماء کے لوگوں کو مختلف ضلعوں میں الیکشن سے پہلے استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، جذباتی نعرے لگا کر ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی ناپاک سازش کی گئی۔ مگر میں مشکور ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ کے جو ضلعی ذمہ داران ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ ہمیں کدھر جانا ہے، ہماری کیا سوچ ہونی چاہیے، ہمیں قوم کو کیا فکر دینی چاہیے۔ لوگوں نے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا، اپنی سوچ و سمت کو بدلا، اور خود بھی نامناسب کارروائیوں سے بچے اور اپنے ضلع کے اور اپنی تحصیل کے لوگوں کو بھی بچانے کی کوشش کی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ آپ یہ سوچ ذہن میں لے کر کے جائیں کہ جمعیت فرقہ پرستی کو اس ملک کے لیے تباہی کا باعث سمجھتی ہے۔ ہم اس کی تائید نہ ہم نے کبھی کی ہے اور انشاءاللہ نہ کبھی اس کی تائید کریں گے۔ اسی طرح سے ایک بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جمعیت علماء یہ کہتی ہے کہ یہ ملک جمہوری ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ جمہوریت کی جڑوں کو پانی دینا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کے سیکولرزم کو نقصان پہنچتا ہے اور جمہوریت کے اس قلعے کو گرانے کی کوشش ہوتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ہوگا تو اقلیتوں کا ہوگا، ہمارا اور آپ کا ہوگا۔ جمعیت کہتی ہے جمہوری ملک ہے، جمہوریت کا تحفظ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب تک جمہوریت باقی ہے ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہوگی۔ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرنا یہ ناممکن ہوگا۔ آج فرقہ پرست طاقتیں اس کی جمہوری کردار کو پامال کر کے اس کو ہندو اسٹیٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک جمہوریت کے جمہوریت کا تانا بانا باقی رہے گا یہ ملک جڑا رہے گا، اور جس دن جمہوریت کے تانے بانے پر کوئی حرف آئے گا تو نقصان مسلمانوں ہی کا نہیں ہوگا، نقصان اس دیش کا ہوگا۔ اور جمعیت کو دیش کا نقصان برداشت نہیں ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم جمہوریت کے علم کو بلند کرتے رہیں گے اور اس کی آواز لگاتے رہیں گے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ایک آخری بات میں اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت مولانا نے بھی اس کی طرف متوجہ کیا آپ کو کہ یہ زمانہ علم کے فروغ کا زمانہ ہے۔ علم کو رواج دینا اور امت کو جہالت کے گڑھے سے نکالنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے اور اسلامی ماحول میں ایڈوانس ایجوکیشن کا نظام قائم کرنے کے لیے آگے نہیں آئیں گے
تو یاد رکھو آپ کے بچے غیروں کے ہاتھوں کا کھلونا بنیں گے اور بن رہے ہیں۔ میں رامپور میں تھا ابھی شاید پرسوں ترسوں، اور وہاں ایک اجتماع تھا جس میں ڈاکٹرز بھی تھے، اسکول کے پروفیسرز اور پرنسپلز بھی تھے۔ میں نے وہاں یہ بات کہی کہ آج مسلم اسکول جگہ جگہ ہیں، لیکن ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد علاوہ دولت کمانے کے کچھ نہیں ہے۔ وہ صرف ایک پیریڈ اسلام کا رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلم اسکول چلا رہے ہیں۔ آپ نے غیر مسلم عیسائی کلچر کو فروغ دے رکھا ہے۔ آپ نے غیروں کے نقل اتار کر اپنے اسکول کو ایڈوانس بنانے کی کوشش کر رکھی ہے۔ ایک پیریڈ سے بچوں کی برین واشنگ کرنے میں آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ذہن سازی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماحول کو بدلنا ہوگا، اسلامی قالب میں لوگوں کو ڈھالنا ہوگا۔ میں نے ایک جگہ کہا کہ آپ اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز ایسی کھولیے کہ جب اس سے فارغ ہو کے بچہ آئے تو لوگ یہ فرق نہ کر سکے کہ یہ ڈینٹسٹ ہے، یہ کسی مسجد کا امام ہے، یہ ڈاکٹر ہے، یہ کسی مدرسے کا استاد ہے۔ کیا ہم اس کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکیں؟ یہ ہماری بھول ہے۔ جب ملک آزاد ہوا، ملک غلام ہوا اور انگریز اس پر مسلط ہوا تو اس کا نشانہ اسلام اور اسلامی تعلیمات تھی۔ آپ کے اکابر کھڑے ہو گئے اسلام کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، دین و دھرم کو بچانے کے لیے۔ ایک طرف عیسائی مشینری تھی، حکومت کی طاقت تھی، دوسری طرف آپ کے اکابر کی بے سر و سامانی کی کے عالم میں معمولی سی جدوجہد تھی۔ اس معمولی جدوجہد کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر آج مسجدوں کے مناروں سے اذان کی آوازیں آ رہی ہیں اور آپ کے اور ہمارے سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر داڑھیاں ہیں اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہمارے گھروں میں جنم لے رہے ہیں، تو یہ ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آج حالات نے کروٹ لی ہے، انہوں نے دینی علوم کی حفاظت کے لیے کوشش کی۔ ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت کی کوشش کریں، ہم عصری علوم کو اسلامی ماحول میں عام کرنے کی جدوجہد کریں، تبھی بچیوں کے دین کی حفاظت کی جا سکتی ہے، تبھی بچوں کے مستقبل کو دینی اعتبار سے روشن کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، مسلمان خون کے آنسو رو رہے ہیں اور ماں باپ اپنی بچیوں کے لیے سسک رہے ہیں، لیکن کوئی تسلی دینے والا بھی ان کو میسر نہیں۔ کل خدا نہ خواستہ میدان محشر میں اگر ان بچوں نے ہمارے دامن کو پکڑ لیا کہ آپ نے ہمارے دین و ایمان کی حفاظت کی کون سی کوشش کی، تو بتاؤ ہم اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ میرے دوستوں اور ساتھیوں، عصری علوم میں کہتا ہوں کہ جو مدرسے چل رہے ہیں ان کو ویسے ہی چلنے دو، ان سے چھیڑ چھاڑ مت کرو۔ یہ تو ہماری جمع پونجی ہے، یہ ہمارا سرمایہ ہے، یہ ہمارے اکابر کی امانت ہے، ان کی خدمات ہمارے لیے آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ان کو جوں کا توں رہنے دو، ان کو چھوڑو، دوسرے ادارے قائم کرو جس میں عصری علوم کو اسلامی ماحول میں عام کرنے کی کوشش ہو۔ اللہ اس کے لیے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ آپ قدم بڑھائیے، مدد کرنے والی ذات اللہ، آپ قدم بڑھائیے، کامیابی تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ قرآن میں وعدہ کرتا ہے اور کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ جو کوشش کر کے قدم بڑھاتا ہے اس کے لیے راستوں کی رکاوٹیں دور کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ وہ جب رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے تیار ہے تو قدم بڑھانے میں ہمیں اور آپ کو کون سا تکلف ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں اس سوچ کو
اپنے ذہنوں میں بٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات کہہ کر کے میں بیٹھتا ہوں۔ دیکھو اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اس میں فرقہ پرست طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ اقلیت اور اکثریت کو ایک دوسرے سے متنفر کر کے بانٹ دیا جائے۔ جمعیت علماء یہ کہتی ہے کہ ان کے اس مکروہ عزائم کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو ہمیں قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنا ہے، ہمیں نفرت کی اس آگ کو پیار و محبت کے پانی کے چھڑکاؤ کے ذریعے سے ٹھنڈا کرنا ہوگا۔ اس لیے جذبات کو قابو میں رکھیں اور قومی یکجہتی کے پیغام کو عام کرنے کے لیے گاؤں گاؤں، تحصیل تحصیل، شہر شہر جو آپ کر سکتے ہو اس میں کسی طرح کی کوئی سستی اور کاہلی کو مت آنے دیجیے، اور یہ مت سوچیے کہ ہم کر رہے ہیں وہ تو نہیں کرتے، وہ کیوں کریں گے، ضرورت ہماری ہے، ضرورت دوسروں کی نہیں ہے۔ ہمیں اس ضرورت کو سمجھنا ہے۔ اگر قومی یکجہتی کا پیغام عام ہوتا ہے تو امت میں اور خلق خدا میں فتنہ و فساد کو پھیلانے والے ناکام ہوں گے، اور اللہ کو فتنہ و فساد پھیلانے والے نہ کل پسند تھے نہ آج بنے گے۔ اس لیے ہمیں پیار و محبت اور الفت کی بات کر کے اس ملک کے ماحول کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہی جمعیت کے وہ پیغام ہیں جو آپ تک پہنچانے ہیں، اور اسی کی مقصد کے لیے آپ کو جوڑا گیا ہے۔ آپ اس یقین کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ ہم سن کر کے اس کو پلو سے باندھیں گے اور اپنے علاقے میں جہاں تک ہو سکے گا ان باتوں پر عمل کی بھرپور کوشش کریں گے۔ جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔